رانیہ، مجھے اتنی بھوک لگی ہے، دوپہر سے کچھ نہیں کھایا۔ یار کچھ تو کھانے کو دے دو، کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا۔ پورا کچن خالی پڑا ہے، دوپہر سے بھوکے ہیں، کب تک رہیں گے بھوکے؟ ہاں انایا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، کچن میں کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے۔ میں نے دوپہر بھی سوچا کہ چلو کچھ بنا لیتے ہیں، لیکن جتنا بھی راشن تھا سب ختم ہو گیا ہے۔ اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کھائیں گے۔ اتنی بھوک ہڑتال کب تک ہم کر سکتے ہیں؟ صبح کے 2 سوکھے پاپے کھائے ہوئے ہیں بس۔ انایا، رانیہ، میں سوچ رہی تھی کہ کب تک ایسے چلے گا۔ ہمیں ہی کوئی نہ کوئی ہاتھ پاؤں مارنے ہوں گے، کوئی نہ کوئی کوشش کرنی ہوگی۔ ابو کے بعد اب کوئی بھی نہیں ہے جو اس گھر کی سربراہی کرے۔ ہمیں باہر نکلنا ہوگا۔ امی بھی بیمار ہیں، بستر پر پڑی ہیں، ان کے لیے دوائیں، کھانا سب لانا بہت ضروری ہے۔ اس لیے ہمیں کیسے بھی کر کے کوشش کرنی ہوگی۔ فریحہ، کوشش بھی بندہ کسی بنیاد پر کرتا ہے۔ نہ تو ہماری پڑھائی اتنی زیادہ ہے، نہ ہی ہمارے پاس کوئی ڈھنگ کی ڈگری ہے کہ ہمیں جاب مل جائے۔ تو ہم آخر کس چیز کی بنیاد پر محنت کریں، کوشش کریں؟ تم ہی بتاؤ۔ دیکھو، وہ سب مجھے نہیں پتا، وہ تو میں بھی جانتی ہوں، لیکن ہمیں کچھ تو کرنا ہوگا نا۔ یوں بھوکے پیٹ نہیں مریں گے۔ اسی لیے ہمیں باہر جا کر کوئی نہ کوئی کام ڈھونڈنا چاہیے، کوئی نہ کوئی کوشش کرنی چاہیے۔ پڑھائی نہیں، اسکل نہیں تو کیا ہوا، کچھ تو کریں گے نا ہم۔ یہ جو سامنے بستر پر بیمار پڑی ہیں، یہ ہے صالحہ بیگم۔ ان کی 3 بیٹیاں ہیں، فریحہ، انایا اور رانیہ۔ اصل میں ان کے حالات ہمیشہ سے ایسے نہیں تھے۔ یہ لوگ تو اچھے خاصے تھے جب تک صالحہ بیگم کے شوہر زندہ تھے۔ احمد صاحب کی اچانک وفات نے ان کے گھر پر تو غم کے پہاڑ توڑ دیے۔ صالحہ بیگم صدمہ نہ برداشت کر سکی اور تب سے بستر کو لگ گئیں، اور گھر کے حالات اس طرح کے ہو گئے، اب کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں تھا۔ اسی لیے رات دن بھوکا رہنے کی وجہ سے اب رانیہ والوں نے سوچا کہ یوں کب تک بھوکا رہیں گے، اس طرح تو وہ مر جائیں گے، ماں بھی بیمار ہے۔ اسی لیے تینوں بہنوں نے سوچا کہ وہ کوئی نہ کوئی کام ضرور تلاش کریں گی۔ جانتی ہیں کہ ان کے پاس کوئی بڑی اسکل نہیں ہے، کوئی زیادہ پڑھائی نہیں ہے، لیکن کوئی چھوٹی موٹی نوکری تو مل ہی جانی تھی۔ اسی لیے ان تینوں نے مل کر سوچا کہ اب وہ نوکری کی تلاش میں نکلیں گی۔ یہ سوچ کر وہ تینوں گھر سے باہر چلی گئیں۔ اور کچھ نہ صحیح، لیکن رانیہ کو کھانا بہت اچھا بنانے آتا تھا۔ گھر میں بھی سب لوگ اس سے فرمائش کر کے کھانا بنواتے تھے۔ اس کے ابو کو بھی اس کے ہاتھ کا کھانا بہت پسند تھا۔ اسی لیے رانیہ نے سوچا کیوں نہ وہ لوگوں کے گھروں میں باورچی کی نوکری ڈھونڈ لے۔ اسی لیے وہ جگہ جگہ لوگوں کے گھر میں گئی، لیکن کہیں اسے کام نہیں ملا۔ پھر آخر میں ایک عورت کے ہاں گئی، وہاں اسے کام مل گیا، لیکن اس کی مالکن بہت سخت تھی۔ سارا کام کرواتی، 3 وقت کا کھانا بنواتی، لیکن اس نے رانیہ کو یہ کہا تھا کہ ابھی وہ رانیہ کی کوکنگ کو چیک کرے گی، ابھی اسے معاوضہ نہیں دے گی۔ رانیہ نے بھی اپنا ہنر خوب دکھایا۔ اس نے جتنا ہو سکتا تھا لذیذ کھانے بنائے، اور جب اس کی مالکن نے اس کے بنائے ہوئے کھانے چکھے تو وہ اتنی خوش ہوئی کہ اس نے رانیہ کی بہت تعریف کی۔ اتنی رانیہ کی تعریف کی اور رانیہ سے بولا کہ اب صرف رانیہ انہی کے گھر میں کام کرے گی۔ اور تو اور انہوں نے رانیہ کے معاوضے کے لیے اچھی خاصی رقم بھی مختص کر دی۔ اب رانیہ بہت خوش تھی۔ دوسری طرف انایا کے پاس کوئی ہنر تو تھا نہیں، پڑھائی بھی بہت کم تھی، اسی لیے اس نے سوچا کوئی ریسیپشنسٹ کی نوکری کر لے گی، کسی نہ کسی ریسیپشن پہ کام کر لے گی۔ اس نے اسی طرح 1-2 بیکریز کے چکر لگائے، جگہ جگہ گئی، لیکن اسے نوکری نہیں ملی۔ وہ ایک بڑی بیکری پر گئی، اسے لگا شاید اسے وہاں نوکری مل جائے، لیکن ان کی ڈیمانڈ بھی یہی تھی کہ انہیں زیادہ پڑھی لکھی لڑکی چاہیے تھی، لیکن انایا اتنی پڑھی لکھی نہیں تھی۔ اسی طرح جگہ جگہ سٹورز پر، بیکریز پر اور ہر جگہ پتہ کرنے کے باوجود وہ مایوس ہی لوٹ آئی۔ اب اس نے سوچا وہ گھر ہی چلی جاتی ہے۔ گھر آ کر اپنی امی کو دیکھ کر اس نے سوچا کہ امی بیمار ہیں، اکیلی کیسے رہیں گی گھر میں۔ اسی لیے اس نے اپنی امی کی دیکھ بھال کرنے کے لیے گھر ہی رکنے کا فیصلہ کر لیا۔ کام تو فریحہ کو بھی کوئی نہیں مل رہا تھا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری اور گھر جانے کی بجائے وہ ایک گودام میں چلی گئی۔ اس نے سوچا عورتوں والا نہ صحیح مردوں والا ہی کام کرے گی، لیکن ہمت نہیں ہاری۔ گودام کے مالک نے کہا کہ اسے ایک مرد کی ضرورت ہے، کیونکہ بھاری بھرکم بوریاں ایک گودام سے دوسرے گودام لے جانی ہیں۔ لیکن فریحہ بھی ضد پر اڑی رہی اور اس نے کہا کہ مجھے کام کی ضرورت ہے۔ اس طرح اسے یہ کام مل گیا۔ اس طرح گھر پہنچنے کے بعد تینوں نے ایک دوسرے کو بتایا کہ انہیں کون کون سی جگہ پر کام ملا ہے اور کتنی تنخواہ ہے۔ اور اسی اثنا میں انایا نے بھی بتایا کہ اس نے فیصلہ کیا ہے
کہ بجائے کہ وہ باہر کوئی کام ڈھونڈے، وہ امی اکیلی ہوتی ہیں گھر میں تو انہی کی دیکھ بھال کرے گی۔ ان دونوں کو عنایا کا یہ فیصلہ بھی اچھا لگا۔ اب وہ تینوں بہت خوش تھیں کہ وہ اتنا کما سکتی تھیں کہ اپنا گھر بار چلا سکیں۔ کچھ ہی دن میں صالحہ بیگم بھی ٹھیک ہو گئی، اور جب وہ بستر سے اٹھیں اور انہوں نے دیکھا کہ اس کی بیٹیاں کام کر رہی ہیں، نوکری کرنے لگ گئی ہیں، وہ بہت خوش ہوئیں کہ ان کی بیٹیاں ان کا بازو بن گئی ہیں، ان کا سہارا بن گئی ہیں۔ اب ان کے گھر میں غربت نہیں رہی تھی، وہ لوگ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ اس طرح ان تینوں نے ہمت نہیں ہاری اور حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی کام ضرور کیا۔ اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ کتنے ہی مشکل سے مشکل حالات آ جائیں، لیکن ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، آخری سانس تک حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اللہ ضرور مدد کرتا ہے۔